بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6۔ آج ہم اپنے یونٹ 3 سینسٹیوٹی ان لیونگ آرگنیزمز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے پیج نمبر 22 ٹاپک سینسٹیوٹی ان اینیملز سٹارٹ کرتے ہیں۔ Animals need to sense changes in their surrounding to be able to survive in their environment۔ جانوروں میں حسی نظام یا حسیات میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو سینس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے ماحول میں یا اپنے ارد گرد میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کر سکے اور اپنے انوائرمنٹ میں زندہ رہنے کے قابل بن سکے۔ Animals can detect changes in temperature, pressure, light intensity and sudden noises, etc. جانور جو ہوتے ہیں وہ تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ چینج ان ٹیمپریچر ہو یعنی کہ درجہ حرارت میں تبدیلیاں ہو، چاہے گرم ہو یا سرد ہو، پریشر یعنی ہوا کا دباؤ کیسے ہو، زیادہ ہے یا تیز ہے، لائٹ انٹینسٹی روشنی کی جو شعاعیں ہوتے ہیں وہ کیسی ہو، تیز ہو یا ہلکا ہو، اینڈ سڈن نوائزز آوازیں کیسے آ رہی ہے، آہستہ یا تیز۔ تو اس طرح کے تبدیلیوں پہ جانور رد عمل کیسے دکھاتے ہیں جب وہ ان سب چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ This change or stimuli can be felt by a special organ which made up of the sensory system۔ یہ جو چینجز اور یہ جو تغیرات ہوتی ہیں یہ اس چینجز کی وجہ سے یعنی کہ اس آرگن کی وجہ سے انسان یا جانور محسوس کر سکتے ہیں جو کہ سینسری سسٹم سے بنا ہوا ہو۔ Simple organisms can perceive only general stimuli such as light or darkness۔ جو سادہ آرگنیزمز ہوتے ہیں، جاندار ہوتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کی اسٹیمولے جیسے کہ روشنی اور تاریکی، ہیٹ، کولڈ ایکسیٹرا، گرمی اور سردی وغیرہ کو محسوس کرتے ہیں۔ More developed animals have a highly specialized sensory systems by which they receive information about their surrounding۔ They are able to respond quickly to these stimuli۔ تو یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ان تبدیلیوں پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرے، اور جو زیادہ ڈیولپ اینیملز ہوتے ہیں ان کا ایک ہائیلی اسپیشلائز سینسری سسٹم ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ انفارمیشن کو اپنے ارد گرد کے ذریعے ہونے والی حرکتوں سے محسوس کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے کوآرڈینیشن۔ All the systems of the body are closely linked and dependent on each other۔ جسم کے تمام نظام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پر۔ For example, food consumed is digested in the digestive system, absorbed into the blood and distributed throughout the body by the circulatory system۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جب ہم خوراک کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں، ہضم ہو جاتے ہیں ہماری ڈائجسٹو سسٹم کے ذریعے اور خون میں جذب ہو جاتی ہے اور تقسیم ہو جاتی ہے تمام حصے جسم کے تمام حصے پہ کس کے ذریعے، سرکولیٹری سسٹم کے ذریعے۔ These systems work together and their activities are intricately related۔ یہ تمام نظام ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور یہ تمام جتنے بھی سرگرمیاں ان کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ان کے کام کرنے کا انداز ہوتا ہے، یہ سب ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ When we run or do something strenuous exercises, our body needs more food and oxygen to produce more energy۔ جب ہم بھاگتے ہیں یا کچھ ایسے ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے جسم کو بہت زیادہ خوراک اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ تر توانائی پروڈیوس کر سکے۔ Our rate of respiration increases automatically and the
ہارٹ بیٹ بیکم فاسٹر، ہماری جو سانس لینے کا عمل ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی انکریز ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو ہماری ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہمارے دل کی دھڑکن ایکسرسائز کے دوران یا بھاگنے کے دوران بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ ان دا سیم وے ایٹ دی سائٹ اینڈ دی اسمیل آف دا فوڈ آور ماؤتھ بگینس ٹو واٹر، اور جب ہمیں کوئی خوراک نظر آتی ہے یا تو اس کی کوئی خوشبو آتی ہے یا کوئی خوراک کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں کیا ہو جاتا ہے کہ پانی آ جاتا ہے، یعنی کہ یہ سب ہمارے سینسری آرگن کا کام ہوتا ہے، جو کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا کسی چیز کو سنتے ہیں یا کسی چیز کو دیکھ کر ہمارے اندر بالکل اسی وقت ہی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ The working together of all the organs in the system of the body is called coordination، یعنی تمام ہمارے جسم کے تمام سسٹم کا ایک ساتھ کام کرنا وہ کیا کہلاتا ہے؟ coordination۔ Coordination in the body is brought about by the two systems، the nervous system and the endocrine system۔ جسم میں کوارڈینیشن کی جو کام ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو نروس سسٹم اور دوسرا اینڈوکرائن سسٹم۔ دی نروس سسٹم جیسے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، سی پیج نمبر 15 فور ڈائیگرام، پیج نمبر 15 کو اگر ہم دیکھیں، نروس سسٹم کے ڈائیگرام ہے، اس پہ از میڈ اپ آف نروس ٹیشو اینڈ دی اینڈوکرائن سسٹم از میڈ اپ آف a number of glands which produce chemical substances that circulate in the bloodstream۔ یہاں پہ نروس سسٹم کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نروس سسٹم نروس ٹیشو سے بنا ہوا ہے، جو کہ اینڈوکرائن سسٹم ہوتے ہیں وہ بہت سارے غدودوں سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر، جو کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایسے کیمیکل بناتے ہیں جو کہ بلڈ کو سرکولیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں ہمارے خون کی نلیوں میں۔ All the organs of the body works in coordination with each other۔ This means that they do their work at the right time and at the right speed to serve the body as a whole۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جسم میں تمام جتنے بھی آرگن ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو یہ ہمارے جسم کے آرگن ہوتے ہیں وہ اپنا کام بالکل رائٹ ٹائم یعنی صحیح وقت پر اور بہت ہی اپنے صحیح اسپیڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ Without coordination the whole body would just be a collection of organ۔ اگر کوارڈینیشن نہ ہو یعنی کہ ایک ساتھ ہمارے جسم کے آرگن کام نہ کرے تو ہمارے جسم کے اندر صرف ان کے اعضاء ہی رہیں گے، یعنی کہ ان کا کوئی کام نہیں ہوگا، صرف ایک مجموعہ ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے جسم کے اندر صرف سسٹمز رہیں گے جبکہ وہ کام نہیں کریں گے۔ تو کوارڈینیشن ہمارے سسٹم کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ پیج نمبر 23 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ If we observe carefully we find that our body is performing many functions at the same time۔ اگر ہم بہت ہی غور طریقے سے اپنے جسم کے اندر اپنے جسم کے سسٹمز کو دیکھیں، اس پہ غور کریں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جسم کے جو فنکشن اور سسٹم ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اچھے ٹائم پہ۔ فوڈ از بینگ ڈائجسٹڈ، دی بلڈ از سرکولیٹنگ دی ڈائجسٹڈ فوڈ اینڈ دی آکسیجن ٹو آل پارٹ آف دی باڈی۔ فوڈ جو ہے ہمارے جسم کے اندر ڈائجسٹ ہو رہا ہے، جو بلڈ ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے تاکہ فوڈ ڈائجسٹڈ فوڈ کو اور اس کے آکسیجن کو ہمارے جسم کے تمام حصوں تک پہنچائے۔ دی کڈنی آر ریموونگ دی ویسٹ، دی لنگز آر ٹیکنگ ان آکسیجن اینڈ ریموونگ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ کڈنی کا کام یعنی گردوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ویسٹ کو باہر نکالتا ہے، اور لنگز کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آکسیجن کو ان کرتا ہے اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ان کو باہر نکالتا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے جسم کے اجزاء بہت ہی اچھی طریقے سے خدا کے قدرت سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر یہاں ہمارے جسم کے اجزاء کے اندر کوئی بھی گڑبڑ ہو جائے تو ہمارے جسم بالکل ایک سادہ مجموعہ بن جائے گا اور اس کے سارے آرگن کام کرنا چھوڑ دے گا، اور ہمارے جسم انسانی جسم کا کنٹرول اس کے دماغ پر ہوتے ہیں، جسے ہم برین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، دی برین۔
plays a very important part in the body's coordination. It receives message from the muscles and the sense organs and it sends back messages in turn. ब्रेन यानी दिमाग के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ब्रेन हमारे जिस्म के अंदर और कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है कि ये क्या करता है कि जितने भी मैसेजेस होते हैं मसल्स के ज़रिए वो रिसीव करते हैं और सेंस ऑर्गन और उसको दोबारा उस मैसेज को सेंड करता है दिमाग के अंदर ताकि वो उस काम को अच्छे से कर सके. दिस इज़ हाउ इट कंट्रोल्स ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर. इससे यही पता चल रहा है कि कैसे दिमाग हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को कंट्रोल कर रहा है जिससे वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा है. द ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ द मिलियंस ऑफ द नर्व सेल्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ब्रेन जो है मिलियंस ऑफ द नर्व सेल्स से बना हुआ है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. मैसेज आर कैरिड अलोंग द नर्व सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक वेव और इम्पल्स इन वन डायरेक्शन ओनली. मैसेजेस जो है नर्व सेल के ज़रिए कैरिड हो जाती है एक बिजली की वेव्स की तरह एक डायरेक्शन में. अ नर्व सेल्स हैज़ अ सेल्स बॉडी विथ लॉन्ग thin branches extending from it. जिसमें से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक नर्व सेल्स जिसमें से एक पतली और लंबी शाखें निकली होती है. द शॉर्टर ब्रांचेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. जो छोटे शाखें होते हैं वो डेंड्राइट्स कहलाते हैं. डेंड्राइट्स टेक इन मैसेजेस फ्रॉम अदर नर्व्स. डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि वो मैसेजेस को यानी कि पैगाम को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स तक पहुँचाते हैं. वन लॉन्ग ब्रांच कॉल्ड एक्सोन. जो बहुत ही बड़ी शाख होती है वो एक्सोन कहलाते हैं. कैरीज मैसेजेस आउट ऑफ द नर्व सेल्स. ये पैगामात को नर्व सेल्स से बाहर ले जाती है. द एक्सोन कनेक्ट्स विद द अदर नर्व सेल्स एंड पासिस मैसेजेस टू मसल्स ग्लैंड्स और ऑर्गन्स. एक्सोन्स जो है दूसरे नर्व्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये क्या करता है कि पैगामात को मसल्स ग्लैंड्स और ऑर्गन्स तक पहुँचाते हैं. बंडल्स ऑफ द एक्सोन्स फ्रॉम अ नर्व. जो एक्सोन्स का एक नर्व बंडल होता है, एक पूरा दस्ता होता है, वो क्या कहलाते हैं? नर्व्स कहलाते हैं. The base of the brain extends into the spinal cord. The spinal cord is a bundle of the nerve cells which runs down into the backbone. दिमाग की जो निचली सतह से एक लंबी नाली निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड. और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? बंडल्स ऑफ द नर्व सेल्स है जो कि क्या करता है कि जो कि रीढ़ की हड्डी में चलती है. अलोंग द वे नर्व्स ब्रांच ऑफ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू गो टू द आर्म, लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. तो रास्ते में क्या होता है कि नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई है वो शाखों में तकसीम हो जाती है और वो कहाँ कहाँ तक जाती है? बाजुओं में, फेफड़ों में, दिल में, जिगर में और स्टमक और इंटेस्टाइन में जाते हैं. तो लोअर डाउन नर्व ब्रांच ऑफ टू द लेग्स एंड फीट. और वही नर्व्स यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर नीचे पाँव तक और यहाँ तक के पैर तक पहुँच जाते हैं. सेंसरी नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सेंसरी नर्व सेल्स का काम क्या होता है कि वो पैगामात को जो दिमाग से आते हैं उस और स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं उसको पहुंचाते हैं. मोटर नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स. मोटर नर्व सेल्स का काम क्या होता है कि वो पैगामात को जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से मिले हैं उसको मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है द एंडोक्राइन सिस्टम. Coordination is also brought about the chemical substances called hormones, which are produced in a set of glands called the endocrine glands. The endocrine gland release tiny amount of hormones which circulate with the blood.
کوآرڈینیشن مختلف کیمیکل سبسٹانسز کے ذریعے عمل میں لایا جاتا ہے جسے ہارمونز کہتے ہیں، جو کہ بنتے ہیں ایک غدودوں کے ایک مجموعے میں جسے ہم اینڈوکرائن گلینڈ کہتے ہیں۔ جو اینڈوکرائن گلینڈ ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہارمونز کو ریلیز کرتے ہیں جو کہ سرکولیٹ کرتے ہیں خون کے تمام حصوں میں۔ Certain part of the body called target organ respond to the hormones۔ تو جسم کے کچھ خاص حصے جسے ٹارگٹ آرگنز کہتے ہیں وہ ان ہارمونز پر رد عمل دکھاتے ہیں۔ They control different parts of the body to bring about various responses such as fear, happiness, blushing, etc. Response to hormones may last for a few minutes or may go on for many years۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بہت سارے جسم کے بہت سارے حصوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور بہت سارے رسپانسز لے کر آتے ہیں، جیسے کہ خوف کے رسپانس، رد عمل یعنی جیسے کہ ڈر کا، خوشی کا، اور کچھ ایسے ہی رسپانس پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ ہارمونز کا رسپانس جو ہوتے ہیں یا تو کچھ ہی منٹ تک ہوتے ہیں، جیسے کوئی غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں اسے جلدی غصہ آ جاتا ہے اور جلدی ہی وہ بھول جاتے ہیں، یا تو پھر یہ بہت دیر تک رک جاتے ہیں یہ رسپانس، یا پھر کچھ سالوں تک۔ اگر ہم اس اینڈوکرائن سسٹم کی ڈائیگرام کی طرف چلیں، جیسے کہ یہاں پہ باڈی کے تمام اینڈوکرائن سسٹم کو دکھایا جا رہا ہے، جسے برین کے ساتھ اوپر چھوٹا سا جو ہول ہے اسے کیا کہتے ہیں، پیٹیوٹری گلینڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ گلے میں جو ہوتے ہیں وہ تائرائڈ گلینڈ، یہ غدودے ہوتے ہیں، اور جو کڈنی میں ہوتے ہیں اسے ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں، اور پینکریاس۔ بعض دفعہ انسان کے جسم میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو پینکریاس کو نکالا جا سکتا ہے۔ کلاس 6 آج کے لیے یہاں تک کافی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ